بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہجد میں اٹھنا میرے روز کا معمول تھا۔ آج تو سردی بھی غضب کی تھی۔ میں چپکے سے اٹھی اور وضو کرنے چل پڑی۔ میں جانتی تھی کہ نیچے ذرا سا بھی شور ہوا تو گھر والوں نے آسمان سر پر اٹھا لینا ہے، اسی لیے چپ چاپ وضو کر کے جائے نماز اٹھا کر چھت پر چلی آئی۔ ابھی نماز کر کے سجدے میں ہی گئی تھی کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے میرے برابر میں کوئی آ کر بیٹھا ہو۔ یہ احساس میرے اوسان خطا کر گیا تھا۔ چھت پر اندھیرا بھی پھیل رہا تھا اور میں اکیلی بھی تھی، لیکن آج سے پہلے کبھی مجھے ایسا محسوس نہ ہوا تھا۔ جیسے ہی میں سجدہ کرتی تو ایسے لگتا میرے برابر میں بیٹھا کوئی میرے ساتھ عبادت کر رہا ہو۔ بڑی مشکل سے میں نے 2 رکعت مکمل کی تھی۔ خوف سے کانپتے وجود کے ساتھ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جلدی جلدی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ اچانک ہی دھیرے سے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ماشاء اللہ! میں جائے نماز چھوڑ کر ایسے ہی نیچے بھاگی تھی اور بستر میں دبک کر لیٹ گئی۔ کبھی بھی مجھے ڈر نہیں لگا تھا، حالانکہ خالہ کے گھر آئے ہوئے مجھے 3 سے 4 مہینے ہو گئے تھے، لیکن آج میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ ابا بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میں اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی اور مدرسہ بھی۔ شروع سے ہی دین کی طرف میرا رجحان بہت زیادہ تھا۔ سب کہتے تھے کہ فاطمہ بہت نیک لڑکی ہے، پردہ کرتی تھی، اسی لیے گاؤں کی گلیوں میں بھی کبھی آزادانہ گھومتی پھرتی نہیں تھی۔ سب لوگ اماں کو آ کر کہتے تھے کہ تیری ایک ہی بیٹی ہے، تو نے تربیت بہت اچھی کی ہے۔ میں بھی شروع سے ہی 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت تھی اور تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھتی تھی۔ اماں ہر وقت مجھے دعا دے کر کہتی کہ خدا کرے تجھے تیرے جیسا ہی نیک شہزادہ ملے جو تیرا بہت خیال رکھے۔ میں اماں کی اس دعا پر مسکرا دیتی۔ نہ جانے میرے نصیب میں کیا تھا۔ قیامت تو تب ٹوٹی جب پتہ چلا کہ اماں کو کینسر کا مرض ہے۔ وہ ہر وقت بیمار رہتی تھی، بستر کی مریض بن کر رہ گئی تھی۔ ایک دن انہیں شہر لے جا کر چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے یہ بری خبر سنائی کہ آپ نے انہیں ہسپتال لانے میں دیر کر دی۔ جب انہیں بخار شروع ہو گیا تھا تو شروع سے ہی ان کا چیک اپ کروانا چاہیے تھا نا۔ وہ مجھے باتیں سنا رہے تھے۔ میں سر جھکا کر رہ گئی۔ کیسے ان کے آگے غربت کا رونا روتی کہ ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ ایک ٹوٹا پھوٹا کچا گھر تھا جس میں ہم دونوں ماں بیٹی عزت سے زندگی گزار رہے تھے۔ وہ تو گاؤں کے پڑوسی بہت اچھے تھے جو ہم دونوں یتیم عورتوں کا خیال رکھتے تھے، ورنہ اس معاشرے میں تو اکیلی عورتوں کا جینا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اب میں اکیلی روتی روتی انہیں شہر سے گاؤں لے آئی تھی۔ سارے پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب میں نے ان کے سامنے کہا کہ اماں کو کینسر ہے تو سب لوگ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، بیٹی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، ہم تیری ماں کا علاج کروائیں گے۔ لیکن ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اماں کا کینسر آخری سٹیج پر ہے، بھلے ہی جتنا علاج کروا لو، اماں کی زندگی 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے۔ شہر میں رہنے والی خالہ جو کبھی کبھار 10-12 سالوں میں اماں سے ملنے آتی تھیں، اماں کی بیماری کی خبر سن کر آئیں، اور پھر اماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگیں، ذکیہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں تو جلد ہی قبر کی ڈھیری بن جاؤں گی، لیکن تو نے میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، اکیلا نہیں چھوڑنا۔ ذکیہ خالہ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں فاطمہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ یوں بمشکل 4 مہینے جی کر اماں ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلی گئیں۔ رو رو کر میری حالت بری تھی۔ میرے دل میں کسی طور صبر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی پڑوسن اٹھ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹی اللہ سے صبر مانگو تبھی تمہیں صبر آئے گا، تم اتنی نیک ہو، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا، اس غم سے نکالنے میں وہی سب کا رہنما ہے۔ ان کے سمجھانے پر میں اٹھی اور جائے نماز بچھا کر اللہ سے مدد طلب کرنے لگی اور اپنی ماں کے لیے دعا کرنے لگی کہ اسے جنت میں جگہ ملے۔ دنیاوی زندگی تو ان کی سسک سسک کر گزری تھی، لیکن آخرت میں وہ ایک اچھی زندگی کی حقدار بن جائیں۔ اپنی ماں کے لیے دعا کر کے میرے دل میں تھوڑا سکون محسوس ہوا تھا۔ پھر اماں کے مرنے کے 3 دن بعد خالہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے آئیں، لیکن یہاں پر میرا کچھ خاص استقبال نہ ہوا تھا۔ خالہ کی بیٹیاں مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔
تو دوسری طرف ان کے بیٹے بھی ناک منہ چڑھا رہے تھے۔ خالو کا رویہ بھی بڑا عجیب سا تھا۔ وہ سب میرے یہاں آنے پر خوش دکھائی نہ دیتے تھے۔ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ شاید ایک بوجھ کی طرح خالہ مجھے اپنے ساتھ یہاں لے آئی تھی، لیکن دوسرے دن ان کی بات پر میرا دل دکھ سے بھر گیا جب وہ اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی، ارے مجھے کام کاج کا مسئلہ ہوتا ہے، اچھا ہے یہ گونگی بے زبان لڑکی اس گھر میں آ گئی ہے، کم سے کم گھر کا کام تو کر لیا کرے گی، تم ہڈ حراموں سے تو گھر کا کام بھی نہیں کیا جاتا۔ دوسرے ہی دن انہوں نے سارے گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی۔ کیا پکانا ہے، کیا صفائی کرنی ہے، جھاڑو پوچھا کرنا، کپڑے دھونے تک کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اتنا مصروف کر دیا تھا کہ مجھے نماز پڑھنے کا وقت بھی بمشکل نکالنا پڑتا، اور مجھے تو تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی عادت تھی۔ اسی لیے جب بھی میں تہجد کے لیے اٹھتی تو ذرا سی آواز پر خالہ اٹھ کر کہتی کہ آدھی رات کو شور نہ کیا کرو، سب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ میں ان کی بات پر شرمندہ ہو جاتی، اس لیے چپ چاپ اٹھ کر چھت پر جا کر نماز پڑھتی۔ لیکن آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اسے محسوس کر کے میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے باقاعدہ اپنے پاس کسی کو بیٹھا ہوا محسوس کیا تھا۔ خالہ کی چھت پر صرف ایک ہی کمرہ بنا ہوا تھا اور وہ کمرہ خالی پڑا تھا۔ اس میں سارے گھر کا کاٹ کباڑ اور دوسرا فالتو سامان رکھا تھا۔ ایک عجیب سے خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اب میں چھت پر جانے سے کترانے لگی، اس لیے نیچے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتی۔ لیکن اس دن میں کپڑے دھو رہی تھی جب خالہ کہنے لگی، کپڑے چھت پر ڈال کر آ جاؤ، صحن میں دھوپ نہیں۔ مجھے اوپر چھت پر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، لیکن خالہ کی بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بے دام کی غلام تھی، اسی لیے اوپر کپڑے ڈالنے چھت پر چلی آئی۔ ابھی کپڑے سکھا ہی رہی تھی کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہو۔ میں حیران تھی کہ یہ آواز کیسی ہے، کیونکہ جب سے میں یہاں آئی تھی خالہ کے گھر میں قرآن پاک پڑھنا تو دور کی بات ہے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ عجیب سی منحوسیت اس پورے گھر میں چھائی رہتی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کمرے میں جا کر دیکھوں کہ کون ہے جو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہی سوچ کر سارے کپڑے سکھائے اور دروازہ کھول کر جھانکنے لگی، لیکن اندر تو سناٹا چھایا تھا۔ لیکن کمرے میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں سارا پرانا سامان رکھا تھا، لیکن بہت صاف ستھرائی تھی، جیسے صفائی کا یہاں کوئی خاص خیال رکھتا ہو۔ عجیب و غریب خیالات لیے میں واپس نیچے آ گئی۔ سارے کپڑے دھونے کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ خالہ کی دونوں بیٹیاں بہت ہی ہڈ حرام تھیں، دونوں کالج جاتی تھیں، کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگاتی تھیں۔ سارے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب خالہ کہنے لگی، چھت پر جو کمرہ ہے اس کی صفائی کر دینا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اوپر کسی کرایہ دار کو رکھ لوں، چند پیسوں کا آسرا ہی ہو جائے گا گھر میں، ویسے ہی بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں۔ میں خالہ کو کیسے کہتی کہ مجھے اس کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں بالکل گونگی بن کر یہاں رہ رہی تھی، نہ کسی سے زیادہ بحث کرتی اور نہ ہی کسی کام سے انکار کرتی۔ پھر خالہ کی بات مانتے ہوئے چپ چاپ چھت پر چلی آئی، سارا کاٹ کباڑ نکال کر صحن میں رکھ دیا۔ میں صفائی کر رہی تھی جب مجھے ایک سفید موتیوں والی خوبصورت تسبیح سامان کے اندر سے ملی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں نے بے اختیار اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ میں کسی کو بھی اس کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ کتنی خوبصورت تسبیح ہے یہ، میں خوش ہو گئی تھی۔ پورا کمرہ صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں صفائی کر کے پیچھے ہٹی تو اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت میں اس کمرے میں اکیلے ہی کھڑی تھی۔ ایک خوف کی کیفیت سنسناہٹ بن کر میرے وجود پر چھانے لگی۔ تبھی میں نے قدم کمرے سے باہر رکھا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی، شکریہ۔ خوف سے میں تھرا کر رہ گئی تھی، بھاگتی ہوئی نیچے گئی۔ خالہ نے مجھے یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے کہنے لگی، کیا ہوا، تو نے کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ خالہ، وہاں چھت پر مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، کیا وہاں پر کوئی آسیب وغیرہ ہے؟ یہ سن کر خالہ کی بیٹی زینب زور زور سے ہنسی اور کہنے لگی، لو، آج تک تو ہمیں وہ آسیب دکھائی نہیں دیا، لیکن اسے آتے ہی یہاں پر جنات نظر آنے لگ گئے۔ میں کانپتی آواز میں کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، 2-3 دفعہ میں نے وہاں آوازیں سنی ہیں، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔
خالہ کہنے لگی، ارے جو کوئی بھی ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، اب ویسے بھی میں اس کمرے کو کرائے پر دینے والی ہوں، لگی بندھی آمدنی کا بندوبست ہو جائے گا۔ کسی نے بھی میری بات کا یقین نہ کیا تھا، لیکن پھر ظہر کا وقت ہوا تو میں نماز پڑھنے لگی اور پھر تسبیح ہاتھوں میں لے کر تسبیح پڑھنے لگی۔ وہ تسبیح بہت خوبصورت تھی، سفید موتیوں والی۔ بے اختیار میں نے اسے چوم لیا تھا۔ میں اسے بہت سنبھال کر رکھنے والی تھی۔ گھر کے اندر والا راستہ بند کر کے چھت کی طرف سے دوسرا راستہ نکال لیا گیا تھا اور پھر اسے کرائے پر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے جب کوئی کرایہ دار آ کر اس کمرے میں رہنے لگا۔ اندر کا راستہ بالکل بند کر دیا گیا تھا۔ اب مجھے بھی رات کو تہجد پڑھنے میں بڑی پریشانی ہوتی، کیونکہ ذرا سی آہٹ پر بھی خالہ کی آنکھ کھل جاتی تھی، پھر وہ مجھے کھری کھری سنانے سے باز نہ آتی۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگیں، اوپر جو کرایہ دار رہتا ہے اسے ناشتہ دے کر آنا۔ میں کہنے لگی، خالہ میں بھلا کیسے جا سکتی ہوں، میں ایک پردے دار لڑکی ہوں، کسی کے سامنے جاتی بھی نہیں۔ خالہ کہنے لگی، ارے وہ بھی تو بڑا نیک لڑکا ہے، کسی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، جاؤ شاباش اسے ناشتہ دے کر آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلتی بنی۔ میں نے سب کا ناشتہ بنا کر رکھ دیا تھا، پھر اوپر چھت پر جا کر دروازے پر دستک دی۔ جو ہی پلٹنے لگی تو اچانک ہی وہ سامنے آ گیا، چہرے پر داڑھی، نورانی چہرہ۔ میں جلدی سے بھاگ کر نیچے آ گئی، لیکن اس کی نظروں نے میرا دور تک پیچھا کیا تھا۔ وہاں مجھے ایسے ہی خوشبو محسوس ہو رہی تھی جیسے اس دن صفائی کرتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کون ہے، اس قدر نورانی چہرہ زندگی میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ کوئی ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس رات میں تہجد کی نماز صحن میں پڑھ رہی تھی جب منڈیر پر سے میں نے کسی کو دیکھا۔ آدھی رات کو وہ کرایہ دار بھی جاگ رہا تھا، لیکن اس کا یوں دیکھنا مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا، اس لیے میں جلدی سے اٹھ کر اپنے سٹور نما کمرے میں آ گئی۔ مجھے رات کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اسی لیے سفید موتیوں والی وہ تسبیح اٹھائی اور اسے اٹھا کر پڑھنے لگی۔ پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، اس لیے مجھے آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ مجھے یہ کرایہ دار بڑا ہی پراسرار لگتا تھا، اکثر راتوں کو جاگتا رہتا۔ جب بھی میں تہجد کے لیے اٹھتی تو وہ چھت پر چلتا پھرتا دکھائی دیتا تھا۔ کبھی کبھار منڈیر سے مجھے جھانک کر دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی اس شخصیت کے پیچھے مجھے کوئی گہرا راز لگتا تھا، لیکن خالہ اس کے آنے سے بڑی خوش تھی۔ ہر وقت کہتی رہتی، ارے کرایہ بھی اتنا اچھا دے رہا ہے، اوپر والا کمرہ کرائے پر دے کر میں نے بہت اچھا کیا۔ وہ اس سے اچھا خاصا کرایہ لے رہی تھی۔ پھر ایک دن خالہ کہنے لگی، راحت کے رشتے والے آ رہے ہیں، اس لیے اچھا سا اہتمام کرنے لا، اور دیکھ تجھے ان مہمانوں کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر خالہ مجھے یہ نہ بھی کہتی تب بھی میں مہمانوں کے سامنے نہیں آنے والی تھی، لیکن ان کی اس بات نے مجھے دکھی کر دیا۔ جلدی جلدی سارا سامان تیار کر کے میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور ظہر کی نماز کی تیاری کرنے لگی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی جب ایسا محسوس ہوا جیسے میری اس تسبیح سے روشنی سی نکل رہی ہو۔ وہ روشنی سیدھی میرے منہ پر پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نماز پڑھنے کے لیے سجدہ کرتی تو ایسے لگتا جیسے میرے برابر میں کوئی اور بھی نماز پڑھ رہا ہو۔ تبھی میں نے سلام پھیر کر ایک ناقابل یقین منظر دیکھا تھا۔ وہ تسبیح میں نے سامنے کھونٹی پر لٹکائی ہوئی تھی، لیکن خود بخود کسی نے اسے اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ وجود دکھائی تو نہیں دے رہا تھا، لیکن اس بات نے میرے اوپر کپ کپی سی طاری کر دی تھی۔ تبھی ایک سایہ سا سامنے دیوار پر کھڑا ہوا نظر آنے لگا۔ کمرے میں اتنی روشنی بھی نہیں تھی، اندھیرا سا چھایا ہوا تھا، اس لیے میں گھبرا کر باہر آ گئی۔ سامنے ہی تو مہمان بیٹھے تھے، لیکن خالہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں مہمانوں کے سامنے نہیں آؤں گی، لیکن میں نے یہ کیا کیا؟ جلدی سے انہیں نظر انداز کر کے کچن میں آ گئی، لیکن راحت مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، جب امی نے منع کیا تھا تو تم مہمانوں کے سامنے کیوں آئی؟ میں کہنے لگی کہ راحت باجی مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا، مجھے کسی کا سایہ نظر آیا تھا۔ راحت نے غصے سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، جب سے تم آئی ہو بھوت پریت کے بارے میں ہی باتیں کرتی جا رہی ہو، لگتا ہے کہ تم ایک آسیبی لڑکی ہو۔ وہ زور زور سے یہ بات کہہ رہی تھی تاکہ مہمان بھی یہ سن لیں، اور اگر ان کا ارادہ مجھے دیکھ کر بدل گیا ہو تو وہ اپنے اس ارادے کو کینسل کر دیں۔ یہی سوچ کر وہ مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں خالہ بھی آ گئیں۔
مجھے سخت سست سناتے ہوئے کہنے لگیں، جان بوجھ کر مہمانوں کے سامنے آئی تاکہ میری بیٹی کا رشتہ کینسل ہو جائے، اسی لیے میں تجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں آئی تھی۔ میں نے خالہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خالہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، مہمانوں نے بجائے راحت بازی کے مجھے پسند کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا بیٹا 5 وقت کا نمازی دیندار لڑکا ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے ایک دیندار لڑکی کی تلاش تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی مجھ پر یوں تنگ ہو جائے گی۔ راحت نے تو مجھے کھری کھوٹی سنائی تھی، لیکن خالہ نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں واپس گاؤں بھیج دوں گی، کیونکہ تم تو میری بیٹیوں کا نصیب چھیننے پر لگی ہو۔ گھر میں کوئی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس رات میں نماز پڑھ رہی تھی، ہر کوئی سو رہا تھا لیکن میں اکیلی جاگ رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے کان میں عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ میں نماز پڑھنے میں مصروف تھی، ایسے لگا جیسے کوئی دروازہ کھول کر میرے کمرے سے نکل کر گیا ہو۔ اسی بات پر میں خوفزدہ رہتی تھی۔ اکثر ہی تو مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے اس تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ رکھا تھا۔ خوفزدہ سی ہو کر میں کمرے سے باہر نکلی، لیکن سیڑھیوں سے میں نے ایک وجود کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ تو کیا یہ کرایہ دار تھا جو رات کو میرے کمرے میں آنے کی کوشش کر رہا تھا؟ یہ سوچ کر مجھے شدید غصہ آیا۔ پھر صبح اٹھ کر میں خالہ سے کہنے لگی کہ آدھی رات کو وہ کرایہ دار نیچے آیا تھا، اس کا بھلا کیا کام ہے نیچے آنے کا؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے کمرے تک آیا ہے۔ خالہ نے غصے سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، 4 دن ہوئے وہ تو گھر خالی کر کے چلا گیا ہے۔ میں تو بڑی خوش تھی کہ کوئی کرایہ دار مل گیا، لیکن دیکھو کیسی منحوسیت چھائی ہوئی ہے کہ وہ بنا بتائے ہی یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ خالہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اسے اوپر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر وہ کرایہ دار نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ خالہ نے رشتے والوں کو صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میری شادی کر دی تو پھر گھر کا کام کاج کون کرے گا؟ انہوں نے مجھے گھر کے کام کے لیے ہی تو اس گھر میں رکھا ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ ویسے بھی جس کے ماں باپ نہیں ہوتے اسے ساری زندگی ایسے ہی صبر کر کے جینا پڑتا ہے، اور یہی سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میرا سب سے بڑا سہارا تو خدا تھا۔ خدا کی ذات تھی جس کی وجہ سے میں زندہ تھی۔ بار بار دل کرتا تھا کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جاؤں۔ کتنے دن ہو گئے تھے میں واپس اپنے گاؤں بھی نہیں گئی تھی، لیکن خالہ سے کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ گھر میں کوئی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں حیران رہ گئی، جب میں سو رہی تھی تو آدھی رات کو کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ میں تو نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی، کیونکہ پورا دن گھر کا کام کاج کرتی رہتی تھی، اسی لیے تھکی ہاری بستر پر لیٹ کر ڈھیر ہو جاتی تھی۔ لیکن آج میں نے کسی کو اپنے کمرے میں آتا ہوا محسوس کیا، تو ایسے ہی نیند میں آنکھیں کھول کر دیکھا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ خالو تھے جو میرے کمرے میں نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ مجھے یوں جاگتا دیکھ کر ہڑبڑا کر کہنے لگے، ارے بیٹا، تجھے چائے کا بولنے آیا تھا، سر میں درد ہو رہا ہے، چل جلدی سے چائے بنا دے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بھلا آدھی رات کو خالو میرے کمرے میں کیوں آئے تھے؟ میں نے دیکھا رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر چائے بنائی۔ خالہ بے خبر سو رہی تھی، پورا گھر ہی مدہوش تھا، لیکن خالو اپنی بیٹی کو بھی تو چائے کا کہہ سکتے تھے، انہوں نے مجھے ہی کیوں کہا؟ میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اب مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی، اسی لیے ہاتھ میں وہی تسبیح لے کر خدا کو یاد کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد تہجد کا وقت ہو گیا تو وضو کرنے کے لیے باہر آ گئی۔ خالو جاگ رہے تھے، اسی لیے کمرے میں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ جائے نماز لے کر میں اوپر چھت پر چلی آئی۔ جب صحن میں نماز پڑھ رہی تھی، نماز ختم ہوئی تو میں نے کسی کا سایہ زمین پر دیکھا۔ وہ لمبا چوڑا وجود تھا جو بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اب میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ سب میرا وہم نہیں تھا، کچھ تو وجہ تھی جو میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ میں جب بھی چھت پر آتی تھی تو کسی کی موجودگی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا۔ میں نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ کسی سے یہ بات کہتی تو سب مجھ پر ہی الزام لگاتے کہ میں بھوت پریت کا ذکر بہت کرتی ہوں یا پھر ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں، اسی لیے میں کسی سے یہ بات کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ عجیب سا سایہ لمبا ہوتا چلا گیا
اور سامنے والی دیوار میں پیوست ہو گیا۔ ہیروں کی طرح چمکتی ہوئی وہ سفید تسبیح ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں پلٹ کر نیچے جانے ہی والی تھی، لیکن اچانک مڑتے ہوئے کسی کے وجود سے ٹکرائی۔ وہ لمبا چوڑا وجود سفید لباس پہنے نورانی چہرہ لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں حیران پریشان رہ گئی۔ یہ تو وہی کرایہ دار تھا، لیکن خالہ تو کہہ رہی تھی کہ یہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی۔ میں اپنی ایک قیمتی چیز لینے آیا ہوں۔ تم نے وہ چیز اپنے پاس رکھ لی ہے، اس لیے مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ کون سی چیز؟ میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں، میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی۔ وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس نے تسبیح کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو کیا یہ تسبیح تمہاری ہے؟ اس نے مسکرا کر دیکھا، پھر کہنے لگا، ہاں یہ تسبیح میری ہے، میں ہر نماز کے بعد اسے باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ یہ بہت خاص تسبیح ہے، یہ کوئی عام تسبیح نہیں ہے، بلکہ اس میں ہیرے کے موتی جڑے ہیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کی جگمگاہٹ کو میں ایسے ہی سمجھتی تھی، گمان بھی نہیں تھا کہ یہ ہیروں کی تسبیح ہوگی۔ بے اختیار میں اسے دیکھے گئی۔ میری آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ کہنے لگا، یہ ہمارے قبیلے کے شہنشاہ جنات کا دیا ہوا خاص تحفہ ہے، یہ میرا ہے، اسی لیے جب جب میں اسے تمہارے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے بے چینی سی ہو جاتی ہے۔ لیکن تم بھی ایک نیک اور دیندار لڑکی ہو، اسی لیے مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس کا استعمال بہت اچھا کیا ہے۔ اس کی بات پر میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ شہنشاہ جنات کا تحفہ ہے؟ یہ انسان کیا کہہ رہا ہے؟ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں کافی عرصے سے کسی کام کی وجہ سے یہاں پر رہتا ہوں، کسی کو میرے بارے میں خبر نہیں، میں ایک جن زاد ہوں۔ اب تو میں خوف سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا سچ میں ہی جن زاد ہے۔ یہ مجھے اپنے آس پاس محسوس ہوتا تھا، یہ میرا گمان نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، یہاں سے تھوڑی دور ایک پرانا قبرستان ہے، میں وہاں پر ایک خاص عمل کرنے آیا تھا۔ انسانوں کی دنیا میں رہنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، اس کے لیے مجھے خالی جگہ کی تلاش تھی۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور وہ پرانا قبرستان ہے جہاں پر ہر رات 12 بجے کے بعد میں 1 گھنٹے کے لیے جاتا ہوں اور اپنا عمل کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ یہ جگہ میرے لیے بہترین تھی، اسی لیے میں اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہاں پر کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، لیکن یہاں کی گندگی دیکھ کر میرا جی نہ کرتا کہ میں یہاں عبادت کروں، اسی لیے مجھے بے چینی ہونے لگی۔ لیکن جب سے تم اس گھر میں آئی ہو مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تمہارا وجود بہت پاکیزہ ہے، تم ایک نیک اور دیندار لڑکی ہو، اسی لیے تم نے اپنی نیکی کی خوشبو اس پورے گھر میں پھیلا دی ہے اور مجھے بھی مسحور کر دیا۔ میں چاہتے ہوئے بھی یہ جگہ چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں، صرف تمہاری وجہ سے۔ اس دن تم نے میرے کمرے کی صفائی کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب میرا پورا کمرہ صاف ستھرا ہے، میں وہاں پر بڑے آرام سے رہ رہا ہوں۔ لیکن یہ گھر اور اس میں رہنے والے لوگ بڑے ہی بد فطرت ہیں، جو تم جیسی نیک لڑکی کی نیک فطرت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس دن میں اپنی یہ ہیرو والی تسبیح یہیں پر بھول گیا تھا، جسے تم نے اپنے پاس رکھ لیا، لیکن تم اس کی حقیقت نہیں جانتی تھی کہ یہ کس قدر قیمتی ہے۔ اس تسبیح کی وجہ سے مجھے واپس کرایہ دار بن کر اس گھر میں آنا پڑا، لیکن پھر بھی میں نے اسے تم سے واپس نہ لیا کیونکہ تم اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ جس عقیدت سے تم اسے پڑھتی تھی اسے دیکھ کر میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں تم سے اسے واپس لوں۔ دوسری طرف میں اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دل پر اختیار نہیں رکھ سکا۔ ایسے لگتا ہے کہ مجھے تم جیسی نیک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے۔ اس جنزاد کی ان خوفناک باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے ہاتھ میں موجود وہ سفید ہیروں والی تسبیح اچانک سے ہی زمین پر گرنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے اسے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں اسے تم سے واپس لینے نہیں آیا بلکہ اپنے دل کی سچائی بتانے آیا ہوں۔ لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں وہ تسبیح واپس نہیں لینا چاہتی تھی کیونکہ وہ ایک جنات کی تسبیح تھی۔ سفید ہیرو والی تسبیح اس قدر قیمتی تھی، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اس نے وہ تسبیح دوبارہ میرے ہاتھ میں رکھ دی، پھر کہنے لگا، یہ میرا دیا ہوا ایک قیمتی تحفہ ہے، ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔
جب تک یہ تمہارے پاس رہے گی میں سمجھوں گا کہ تمہارے دل میں میرے لیے بھی جگہ ایسے ہی بنی رہے گی۔ یہ کہتے ہی اچانک ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ یہیں اسی کمرے میں آباد ہے۔ بڑی مشکل سے میں نیچے آئی تھی، خوب غور سے اس تصویر کو دیکھنے لگی جس کے سفید ہیرے اندھیرے میں بھی خوب دمک رہے تھے۔ اب میں نے اسے کسی قیمتی خزانے کی طرح سنبھال کر رکھ دیا۔ دوسرے دن نہ جانے کیوں میں اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اندر سے طاقتور ہو چکی ہوں۔ خالہ مجھے بہت باتیں سنا رہی تھی، لیکن مجھے ان کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ میں چپ چاپ اپنا کام کرتی پھر رہی تھی، لیکن مجھے خالو کا رویہ بھی اچھی طرح یاد تھا۔ اس رات وہ کس طرح میرے کمرے میں اچانک آ گئے تھے۔ آئندہ کے لیے مجھے احتیاط کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کیا خالو ٹھیک آدمی نہیں ہے؟ کیا وہ مجھ پر غلط نظر رکھتے ہیں؟ اس لیے میں ہر وقت اب دوپٹہ لپیٹ کر رکھتی، جبکہ خالو کے دونوں بیٹے کسی دوسرے شہر میں کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ وہ مہینوں بعد کبھی چکر لگایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی خالو بہانے سے کچن میں آتے تو مجھے ان سے عجیب سی گھن آتی تھی۔ در حقیقت میں انہیں اپنے قریب آنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر ایک دو دفعہ نہیں بلکہ میں نے کئی دفعہ کسی مردانہ ہاتھ کو اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ خالو ہی تھے جو آدھی رات کو میرا کمرہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ مجھ جیسی بے بس اور یتیم لڑکی کا یہی گھر تو ٹھکانہ تھا، اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی دوسرا آسرا بھی نہیں تھا۔ لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی دارالامان میں جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر میری عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس دن بھی آدھی رات کو میں روتی ہوئی اوپر چلی آئی تھی۔ نہ جانے کیوں میں سب سے چھپنا چاہتی تھی، لیکن اس جن ذات نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ تبھی تو اس کی خوشبو مجھے اپنے آس پاس محسوس ہوئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے میں بری طرح گھبرا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ میں تمہارا محافظ ہوں، تمہیں کوئی غلط انسان چھو بھی نہیں سکتا، اس سے پہلے ہی میں اس کا برا حشر کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اب ایک عجیب سا احساس مجھے ہر وقت اپنے گھیرے میں لے کر رکھتا تھا۔ ایسے لگتا جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی ہے میری حفاظت کرنے کے لیے، اور مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو خوش کرتی رہتی تھی۔ لیکن تبھی گھر میں شادی کا ہنگامہ گونج اٹھا۔ راحت کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ خالہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، گو کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ایک اچھا رشتہ اسے مل گیا تھا۔ مجھ پر پہلے سے بھی زیادہ کام بڑھ گیا تھا۔ اب تو مجھے اپنی نمازیں پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے کمرے میں جاتی تو خالہ کہتی کہ کام سے بچنے کے لیے نماز کا بہانہ کرتی ہے۔ لیکن ایک رات میرا ہاتھ اسی جلد بازی میں بری طرح جل گیا۔ کمرے میں بیٹھ کر میں اکیلی رو رہی تھی۔ کسی کو اتنا خیال بھی نہ رہا تھا کہ وہ میرے ہاتھ پر مرہم ہی لگا دیتا یا مجھے کوئی دوا دلوا دیتا۔ تو اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر میں سسک رہی تھی۔ جب روتے روتے یوں ہی سو گئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ہاتھ کو چھو رہا ہو، کوئی میرے ہاتھ پر دوا لگا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک لیپ تھا جو نہ جانے کس نے میرے ہاتھ پر لگا دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کس نے لگائی ہے۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، تبھی سامنے کھڑے وجود پر میری نظر پڑی۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا وہ جن ذات تھا۔ وہ مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے احساس کو پا کر میں جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ وہ بڑی نرمی اور مہربانی سے کہنے لگا، مجھے تمہارے دکھ اور تکلیف کا احساس ہے۔ کیا تم ایک خوشحال زندگی نہیں گزارنا چاہتی؟ کب تک اپنے دکھوں سے لڑتی رہو گی؟ میں اداس ہو کر کہنے لگی، میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہیں، میری ساری زندگی یوں ہی گزرے گی۔ تبھی وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بس چند دن انتظار کرو، اس کے بعد تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے صبح اٹھ کر اپنا زخم دیکھا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ گھر میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ 2 دن بعد ہی شادی تھی۔ خالہ نے میرے بھی 2 جوڑے بنائے تھے۔ میں مکمل حجاب کرتی تھی، اسی لیے دوپٹہ سر پر اوڑھے میں گھر کا کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔
تبھی شادی میں آیا ہوا ایک نوجوان میرے آگے پیچھے پھرنے لگا۔ اس کی نظروں سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگتا جیسے وہ بھی مجھے غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے، لیکن میں حیران رہ گئی جب شادی کے بعد وہ اپنی ماں کو رشتے کے لیے لے کر آ گیا۔ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک شریف لڑکی کا رشتہ چاہیے تھا۔ خالہ کہنے لگی، میری بیٹی زینب اس سے بڑی ہے، اس لیے پہلے اس کی شادی کروں گی، آپ اس کو پسند کر لیں۔ لیکن لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ میرا بیٹا اسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، شادی میں اس نے اسے دیکھا تھا، تب سے وہ اس کا دیوانہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کا رشتہ ہی لینے آئی ہوں۔ خالہ نے نہ ہاں میں جواب دیا اور نہ ہی نہ میں۔ وہ عورت ایسے ہی چلی گئی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، لیکن خالہ آ کر مجھے باتیں سناتے ہوئے کہنے لگی، تم کسی کو چھوڑو گی یا نہیں؟ جب دیکھو نین مٹکا کرتی رہتی ہو، ویسے تو بڑی پردے والی اور نیک بیوی بنتی ہو، لیکن چکر چلانے میں بہت تیز ہو۔ زینب بھی نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر خالہ سے کہنے لگی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ فہیم شادی میں اس کے آگے پیچھے کیوں پھر رہا ہے، یہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آ رہی تھی۔ اپنے اوپر لگے یہ الزام کو سن کر میں کچھ بھی نہ بولی، بس میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ رات کو میں تہجد کی نماز پڑھنے لگی تو سسک سسک کر رو دی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی مجھے ایک بھاری آواز سنائی تھی، تلاوت کرنے کی خوبصورت آواز میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ میں چپ چاپ وہ تلاوت سنتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ یہ تلاوت کرنے والا کون ہے، یہ وہی نیک جنزادہ تھا جو ہمیشہ مجھے تسلی اور دلاسا دیتا تھا۔ پھر میں نے وہ سفید ہیروں والی تسبیح اٹھائی اور خدا کو یاد کرتے ہوئے اپنے دل کو ڈھارس دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنزادہ میرے سامنے آیا تھا، جسے دیکھ کر مجھے ہمیشہ حوصلہ ملتا تھا۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر غضبناک ہو گیا اور پھر کہنے لگا، چاہوں تو اپنی طاقت سے 1 منٹ میں اس گھر والوں کو برباد کر دوں، لیکن یہ بد فطرت میرے اندر نہیں۔ اگر تم اپنے کیے کا بدلہ ان سے لینا چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہنے لگی، بس میں اپنے نصیب کا انتظار کر رہی ہوں کہ آگے میری قسمت میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر خدا نے میری قسمت میں کچھ اچھا لکھا ہوگا تو وہ مجھے مل کر رہے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت میرے نصیب کو نہیں بدل سکتی۔ میرا اتنا پختہ یقین دیکھ کر وہ کہنے لگا، یقیناً تمہارے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ تم خدا کی نیک بندی ہو۔ اس کی اس بات نے میرے چہرے پر مسکراہٹ دوڑا دی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی مجھے حوصلہ اور تسلی دیتا تھا۔ پھر اگلی رات وہ جنزادہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اپنی یہ قیمتی سفید ہیروں کی تسبیح ہمیشہ کے لیے تمہیں دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ آج رات میرا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب میری ضرورت ختم ہو گئی تو مجھے اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تمہارے سوا میری موجودگی سے کوئی بھی باخبر نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو مجھے بس ایک بار یاد کر لینا۔ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت بن کر تمہارے پاس موجود رہوں گا، کسی بھی مصیبت کو تمہارے قریب آنے نہیں دوں گا۔ اب میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں، لیکن تمہاری خبر گیری کرنے کے لیے ہر چاند کی 14 تاریخ کو تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ میں اس کے جانے پر بہت اداس تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس جنزادے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھتی تھی، لیکن پھر وہ چلا گیا مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ لیکن اس کی دی ہوئی وہ قیمتی تسبیح میرے پاس حفاظت سے رکھی تھی۔ لیکن خالہ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ محلے میں رہنے والے ایک غریب آدمی کا رشتہ آیا تو انہوں نے جھٹ پٹ میری منگنی اس کے ساتھ کر دی اور 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسے کریں گی۔ وہ لوگوں کو باتیں سناتے ہوئے کہتی، یتیم بھانجی ہے، ایسے میں بھلا کہاں اس کی شادی کا بندوبست کروں گی، اسی لیے بس 4 جوڑوں میں رخصت کر دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ اماں نے میرے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا، سارے پیسے تو ان کی بیماری پر لگ گئے تھے۔ خالہ نے واقعی ایسا ہی کیا، 4 جوڑے خریدے اور مجھے سادگی سے نکاح کر کے اس آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ لیکن میری نگاہیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ شادی سے 1 رات پہلے میں اسی جنزادے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ میرے پاس آیا، مجھے روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، تمہارا نصیب بہت اچھا ہے، دیکھنا آگے جا کر تم کتنی خوش رہو گی۔ وہ آدمی بہت نیک ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ لیکن میں اپنے دل کی حالت کا کیا کرتی؟ میں حیران تھی کہ میں بھی اس جنزادے کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔
جس طرح مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عشق کا سمندر نظر آتا تھا، ایسے ہی مجھے لگتا کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن وہ مجھ سے مل کر میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن میں رخصت ہو کر اس آدمی کے گھر آ گئی تھی جو عمر میں مجھ سے بہت بڑا تھا۔ پھر وہ شادی کی رات میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، میرے گھر میں تو چاند اتر آیا ہے، مجھے اپنے نصیب پر یقین نہیں آ رہا۔ بچپن سے ہی میں نے بھی یتیمی کا عذاب سہا ہے۔ میں ایک مکینک کی دکان پر کام کرتا ہوں، غریب آدمی ہوں، لیکن تمہیں خوش رکھوں گا۔ میں نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب میں اس غریب گھر میں رہنے لگی جو گھر سیلن زدہ تھا۔ ہر رات میں جن زادے کی دی ہوئی خوبصورت تسبیح دیکھتی جو ہیرے کی بنی ہوئی تھی، لیکن وہ اس جن زادے کی نشانی تھی۔ میں اس تسبیح کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن گھر کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے۔ میں ایک غربت زدہ گھر میں آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب دوبارہ پلٹ کر خالہ کے گھر نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے نہ جانے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ اگر وہ کسی یتیم لڑکی پر احسان کر ہی رہی تھی تو مجھ پر یہ ظلم ڈھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ایک دن میرا شوہر پریشان چہرہ لیے گھر آیا اور کہنے لگا کہ آج مجھ سے ایک گاڑی کا نقصان ہو گیا۔ وہ گاڑی بہت مہنگی تھی، لیکن گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اچانک ہی دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ گاڑی کی قیمت تو لاکھوں میں ہے۔ اس کا مالک تو مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ انہیں یوں پریشان دیکھ کر میں بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ لیکن اس رات وہ جن زادہ میرے پاس آیا اور سرگوشی میں کہنے لگا، اپنے شوہر کی مدد کرو، اس وقت اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں بھلا اس کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ تبھی وہ مسکرا کر کہنے لگا، وہ ہیرے تمہارے کب کام آئیں گے، ان سے تم اپنی قسمت بدل سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ لیکن وہ ایک تسبیح ہے، میں بھلا اس تسبیح کو کیسے بیچ سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، یہ شہنشاہ جنات کے دیے ہوئے قیمتی تحفے ہیں جو میں نے تسبیح کی صورت میں اپنے پاس حفاظت سے رکھے ہوئے تھے، لیکن اب تم ان کی مالک ہو۔ یہ تسبیح نہیں، در حقیقت خوبصورت قیمتی ہیرے ہیں۔ اگر تم ایک ہیرے کو بھی یہاں پر فروخت کرو گی تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہوں گی، اس لیے تم اسے بیچ کر اپنی قسمت بدل سکتی ہو۔ غربت بھری زندگی جینے کی ضرورت نہیں، جا کر اپنی قسمت بدلو، اور ایسی کئی تسبیح میں تمہیں اپنے قبیلے سے لا کر دے سکتا ہوں۔ اس کی بات نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ دوسرے ہی دن میں نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اس تسبیح کا ایک دانہ لے کر دکان پر بیچنے چلی گئی۔ واپس آئی تو میرے پاس لاکھوں روپے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو دیے تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر اسے میں نے بتایا کہ میرے پاس جنات کا دیا ہوا ایک قیمتی تحفہ ہے۔ اسے یقین نہیں آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے وہ تسبیح دکھائی تو وہ حیران رہ گیا اور خوش بھی نظر آیا۔ پھر کہنے لگا، مجھے شروع سے ہی ایسے لگتا تھا کہ تم پر کسی جن ذات کی خاص نظر ہے، کیونکہ اکثر میں نے تمہارے ارد گرد ایک سائے کو منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب بھی تم اپنے نصیب پر رو رہی ہوتی تھی تو مجھے اکیلی نظر نہیں آتی تھی، بلکہ تمہارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا بھی دکھائی دیتا تھا جو تمہیں دیکھتا رہتا تھا، لیکن میں تم سے خوفزدہ رہتا۔ نہ جانے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا گیا، حالانکہ تم ایک خوبصورت دیندار لڑکی ہو۔ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکا تمہیں مل سکتا تھا۔ لیکن میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، اب میں نے اپنے اس نصیب کو قبول کر لیا ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے کیونکہ خدا نے آپ کو میرے نصیب میں لکھا ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر بہت خوش ہوا۔ پھر اس دن ہم دونوں نے ہی اپنی قسمت بدل لی تھی۔ سارا نقصان پورا کرنے کے بعد میرے شوہر نے ایک بہت بڑا شو روم بنا لیا، اور اسی کالونی کے ایک خوبصورت گھر میں ہم دونوں میاں بیوی خوش خوش رہنے لگے۔ تھوڑے ہی دن بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس خبر نے میرے شوہر کو بہت خوش کر دیا تھا۔ وہ مجھے بار بار کہتے کہ تم میری خوش نصیبی ہو۔ جب میں نے اپنا بڑا سا گھر خریدا تو یہ خبر خالہ کو بھی پہنچ گئی۔ پھر وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئیں تو کہنے لگی کہ راتوں رات اس غریب کی قسمت کیسے بدل گئی۔ میں نے تو تمہیں اس لیے اس سے بیاہا تھا کہ یہ ایک فقیر ہے، کیونکہ تم نے میری بیٹی کا نصیب چھیننے کی کوشش کی، اسی لیے میں تمہیں برباد کرنا چاہتی تھی۔ میں کہنے لگی، خالہ میں نے اس کا نصیب نہیں چھینا، آپ نے دونوں بیٹیوں کی شادی اپنی مرضی سے کی ہے۔
اب زینب کی بھی منگنی ہو چکی تھی، لیکن خالہ کا کہنا تھا کہ زینب کے سسرال والے ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے وہ منگنی توڑ دی ہے۔ خالہ آج بھی مجھے اپنی بیٹیوں کی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی، حالانکہ میں نے تو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، لیکن خالہ کے دل میں میرے لیے بہت برائی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب آنا جانا رکھیں۔ ویسے بھی میں حاملہ تھی، ایسی حالت میں مجھے سکون کی ضرورت تھی، لیکن خالہ کی باتیں مجھے بے سکونی میں مبتلا کر دیتی تھی۔ پھر اس دن میں اپنی طبیعت میں عجیب سی اداسی محسوس کر رہی تھی جب وہ جن ذات میرے سامنے آیا۔ اس نے شیشے کی بوتل میں ایک لال رنگ کا شربت مجھے پینے کے لیے دیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، یہ جن زادیوں کا خاص شربت ہے، جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو اسے پی لیتی ہیں، اسے پینے کے بعد انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اس لیے تمہارے لیے خاص جڑی بوٹیوں والا شربت بنوا کر لایا ہوں۔ اس جن ذات کی مہربانی پر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے وہ شربت پیا تو اپنی طبیعت میں خاصا آرام محسوس کرنے لگی۔ پھر 9 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کو پا کر ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ کئی سال ہو گئے میں اس گاؤں میں نہیں گئی تھی۔ جب میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ گاؤں گئی تو سارے گاؤں والے مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے، کہنے لگے، واہ فاطمہ، تم تو شہر جا کر بالکل ہی بدل گئی ہو، تمہاری قسمت کتنی اچھی نکلی۔ اب میں ان گاؤں والوں کو کیسے بتاتی کہ میری قسمت کتنی بری تھی۔ میں نے لوگوں کی اذیت ناک باتوں کو کتنے سال تک برداشت کیا، لیکن میری قسمت بدلنے والا وہ نیک جن ذات تھا جو خالہ کے گھر میں مجھے ملا تھا۔ خالہ کے گھر میں مجھے سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے کچھ بھی نہ ملا، لیکن اس جن ذات کی صورت میں مجھے ایک اچھا دوست ضرور مل گیا تھا، جو ہر موڑ پر میرے کام آتا ہے۔ آج بھی جب مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو میں صرف ایک بار اسے یاد کرتی ہوں، لیکن وہ میری مدد کرنے ضرور آتا ہے۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اماں کی قبر پر گئی، لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے والے درخت کے پیچھے سے چھپ کر کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرا شوہر دوسری طرف گاؤں کے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ میں چپکے سے اٹھ کر اس درخت کی طرف آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی جن ذات تھا جو مجھے چھپ چھپ کر درخت کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا کہ تم یہاں؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، جہاں تم جاؤ گی میں بھی تمہارے پیچھے آؤں گا، کیونکہ میرا عشق ایسا ہے جو مجھے سکون نہیں دیتا، تم آج بھی میرا عشق ہو۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت دکھی کر دیا تھا۔ سچ میں ہی وہ نیک جن ذات مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اسی نے میری قسمت بدلی تھی۔ پھر چند دن گاؤں میں رہنے کے بعد میں واپس گھر لوٹ آئی تھی، لیکن آج میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی میں کوئی دکھ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں جن ذات کی محبت کو چھوڑ کر اپنی زندگی جی رہی تھی۔ لیکن وہ آج بھی کبھی کبھار مجھ سے ملنے چلا آتا ہے اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں اپنے دل میں عجیب سی خوشی محسوس کرتی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔